السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ حدید آیت نمبر 1 سے 6 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور وہ ہر شے پر خوب قادر ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی اور باطن بھی، اور وہی ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ حدید مدنی ہے۔ اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ ہر چیز زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں، اللہ کی تسبیح زبان حال سے بھی ہو سکتی ہے اور قال سے بھی ہو سکتی ہے۔ زبان حال سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح یہ ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز، خواہ وہ جمادات سے تعلق رکھتی ہو یا نباتات سے یا حیوانات سے، اپنی تخلیق اور طریقہ کار سے واضح طور پر، اپنے اپنے طریقے سے واضح طور پر یہ ثبوت فراہم کر رہی ہے کہ اس کا خالق ہر قسم کے عیوب، ہر قسم کے عیب و نقائص سے، نقص سے پاک ہے، اور اس نے جو چیز بھی پیدا کی اور بنائی ہے کمال اور حکمت سے بنائی ہے، اور جس مقصد کے لیے بنائی گئی وہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہے۔ اور جو تسبیح یہ چیزیں زبان قال سے کر رہی ہیں وہ ہم سمجھ نہیں سکتے ان کی بولی، ان کی ادائیں، کہ یہ کس طریقے سے اور کس حال میں اور کن لفظوں میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو مخلوق ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ چونکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اس پر پورا تصرف اور اختیار بھی رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق، مالک اور مدبر ہے، اسی واسطے وہ پورا تصرف اور اختیار بھی رکھتا ہے، اور ہر چیز کو جس مقصد کے لیے اس نے بنایا ہے اس سے وہ کام بھی لے رہا ہے۔ اس قدر بے پناہ اور قوت اور غلبہ کے باوجود اس نے کبھی اس قوت کا غلط استعمال نہیں کیا، سبحان اللہ، بلکہ جو چیز بھی بنائی اس میں کئی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، خواہ وہ انسان کے علم میں آ چکی ہوں یا نہ بھی آئی ہوں، اور وہ ہمیشہ اپنی تخلیق کا مقصد پورا کرتی اور مثبت نتائج پیدا کرتی ہے۔ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال حکمت پر دلیل ہے۔ فرمایا یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، موت سے زندگی اور زندگی سے موت دینا اس کا ہر وقت کا کرشمہ ہے۔ اور یہ طریقہ کار صرف حیوانات میں ہی نہیں، نباتات میں بھی ہر آن جاری و ساری رہتے ہیں، جیسا کہ پہلے بہت سے مقامات پر، قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر اس کی تشریح بیان ہو چکی ہے۔
یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. جب کائنات کی کوئی چیز موجود نہیں تھی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ موجود تھا، اور جب آج کائنات کی کوئی چیز، آج کے بعد جب کائنات کی کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی، سب فنا ہو جائیں گی، اس وقت بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود رہے گا. اور وہ ظاہر اس لحاظ سے ہے کہ ہر چیز کا وجود اور ظہور اس کے وجود سے ہے. کائنات اکبر کے نظام میں غور کیجئے یا کائنات اصغر کے نظام میں غور کریں یا انسان کے جسم کے نظام میں غور کریں تو اس کی قدرت اور اس اللہ کی قدرت اور اس کے وجود پر بہت سے دلائل مل جاتے ہیں. کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اپنے خالق پر رہنمائی نہ کرتی ہو کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے. اور وہ باطن اس لحاظ سے ہے کہ ہوا سے خمسہ سے اس کا ادراک تو درکنار، ہم عقل سے اس کی ذات یا صفات کے متعلق کوئی صحیح تصور بھی قائم نہیں کر سکتے. اس مادی دنیا میں ہمارے سامنے اس قدر غیب کے پردے حائل ہیں کہ ہم ان آنکھوں سے اسے کبھی دیکھ بھی نہیں سکتے. اللہ اکبر. آگے ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا. وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے راز بھی خوب اچھی طرح جانتا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان یعنی کائنات کو 6 دن یا ادوار میں بنایا. پھر بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے میں فلاں کام کیا تھا اور اتوار کو فلاں اور پیر کو فلاں کام کیا تھا. اسی طرح 6 دنوں کے الگ الگ کاموں کا ذکر بھی آتا ہے. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ایسی سب روایات جو ہیں وہ ناقابل احتجاج اور اسرائیلیت سے ماخوذ ہیں، اسرائیلیت سے لی گئی ہیں، لہذا ان کا کچھ بھی اعتبار نہیں ہے. البتہ کسی مقام پر تو یہ مذکور ہے کہ زمین آسمان سے پہلے پیدا کی گئی، اور کسی مقام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ بعد میں پیدا کی گئی. اور کبھی یہ اشتباہ شبہ پیدا ہونے لگتا ہے کہ کائنات کی پیدائش میں 6 دن کے بجائے 8 دن لگے تھے. ایسے شبہات اور اختلافات کا بہترین جواب وہ ہے جو حضرت ابن عباس نے ایک سائل کو دیا تھا، اور وہ ہم سورۃ النساء میں پیش کر چکے ہیں، سورۃ النساء میں ہم اس کو بیان کر چکے ہیں. اور یہاں بھی حضرت ابن عباس کا جواب جو ہے وہ پیش کر دیتی ہوں. یہاں پر جو جواب دیا تھا، جب ایک سائل آیا تھا اور اس نے پوچھا تھا کہ میں تو قرآن کی کئی اختلافات کی باتیں
قرآن میں کئی اختلافات کی باتیں پاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ قرآن میں کئی بہت ساری اختلافات کی باتیں ہیں۔ تو حضرت ابن عباس نے جواب دیا تھا کہ فلا انساب بینہم میں اس وقت کا ذکر ہے جب پہلی دفعہ، اور اس شخص نے 2-3 آیتیں پیش کی تھیں تو اس نے کہا کہ اس میں اختلاف ہے۔ فلا انساب بینہم ولا ہم یتساءلون، قیامت کے دن ان میں کوئی رشتہ حائل نہیں رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا تھا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ان میں سے کچھ ان کے سامنے آ کر ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ پھر اس نے کہا ایک اور آیت ہے، اس میں بھی میں اختلاف پاتا ہوں، دوسری کے خلاف پاتا ہوں، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ اور دوسری آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن مشرکین کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم شرک نہیں کیا کرتے تھے، گویا وہ اصل بات چھپائیں گے۔ اور تیسری آیت بھی اس نے یہ پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا انتم اشد خلقا من ام السماء بناها سے دہاہا تک۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کی پیدائش زمین سے پہلے ہوئی۔ اور سورۃ حمیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، یہ پوری آیت طائعین تک۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ زمین آسمان سے پہلے پیدا ہوئی۔ اور بھی اس نے ایک آیت پیش کی۔ تو یہاں ابن عباس نے ان سوالوں کے جواب میں فرمایا فلا انساب بینہم میں اس وقت کا ذکر ہے جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا اور آسمان و زمین والے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس وقت نہ کوئی رشتہ ناتا رہے گا اور نہ ایک دوسرے سے کچھ بھی پوچھنے کا ہوش ہوگا۔ اور دوسری آیت میں جو ایک دوسرے سے سوال کرنے کا ذکر ہے، یہ دوسرا سور پھونکنے کے بعد کا ذکر ہے۔ اور دوسرا جو اس نے آیت پیش کی تھی وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اخلاص والوں یعنی موحدین کے گناہ بخش دے گا تو مشرک جو ہیں وہ آپس میں صلاح کریں گے کہ چلو ہم بھی جا کر کہہ دیتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں بولنا شروع کر دیں گے، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ سے کوئی بھی بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ یہی وہ وقت ہوگا جب کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ دنیا میں مسلمان ہوتے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اگلے 2 دنوں میں ان کو 7 آسمان بنایا، اس کے بعد زمین کو پھیلایا، اور زمین کو پھیلانا یہ ہے کہ اس سے پانی نکالا، گھاس چارہ پیدا کیا، پہاڑ جانور اور ٹیلے وغیرہ بنائے، اگلے 2 دنوں میں بنائے۔ یہ سب چیزیں زمین کو پھیلایا، اس میں پانی گھاس چارہ وغیرہ اور جانور ٹیلے وغیرہ جو تھے یہ 2 دن میں بنائے۔ اس طرح آسمان کی پیدائش 6 دنوں میں مکمل ہوئی، اور 4 دن 2 ابتدائی 2 آخری زمین کی پیدائش اور اسے سنوارنے میں لگے۔ واللہ اعلم۔ آگے ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم استوى علی العرش، ثم استوى علی العرش کے بارے میں بھی پہلے کتنی مرتبہ کئی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے ثم استوى علی العرش۔ جب اللہ تعالیٰ زمین آسمان بنانے کے سے فارغ ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا، عرش پر بیٹھ گیا۔ قرآن میں جہاں بھی استوى علی العرش کا لفظ آیا ہے تو اس کے معنی قرار پکڑنا یا جم کر بیٹھنا ہے، لیکن بعض عقل پرست فرقے جو ہیں استوى علی العرش کا ترجمہ عرش پر متمکن ہو گیا یا کائنات کے نظام پر غالب آ گیا یا زمام اختیار و اقتدار سنبھال لی وغیرہ کرتے ہیں، اور استوا کے معنی استولاق سے کرتے ہیں، جن کے متعلق امام ابن قیم نے فرمایا یہودیوں کا نون جو تھا
حتہ کے بجائے ہنتا کہنا شروع کر دیا تھا انہوں نے، اور یہ نون جو تھا وہی الہی سے زائد تھا، یعنی وہ زیادہ کہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا حتہ، لیکن انہوں نے نون زائد کر کے اللہ کی وحی میں زیادہ کر دیا تھا۔ تو یہاں پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے لیے عرش پر قرار پکڑنے یا اپنے ہاتھوں، آنکھوں، چہرہ اور پنڈلی کا اللہ تعالیٰ نے غیر مبہم الفاظ میں قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا بیدہ الملک، پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یدرکہ الابصار لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ قرآن مجید میں ہاتھوں کا ذکر بھی آتا ہے اللہ کی، اور آنکھوں کا ذکر بھی آیا ہے، چہرے کا ذکر بھی آیا ہے، اور پنڈلی کا ذکر بھی آیا ہے قرآن مجید میں۔ تو اس کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خود قرآن مجید میں اپنے آنکھوں اور اپنے ہاتھ اور اپنے چہرے اور پنڈلی کا ذکر فرمایا ہے، تو اس کی تعریف بھی اللہ رب العالمین سے زیادہ بہتر کوئی نہیں کر سکتا، اور اس کے بارے میں کھل کر اور واضح طور پر اللہ کے سوا کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ رہی یہ بات کہ اس کا عرش کیسا ہے، اور یا اس نے کس طرح عرش پر قرار پکڑا ہے، یا اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اور ہاتھ کتنے لمبے ہیں، کتنے بڑے ہیں، تو وغیرہ وغیرہ، کیسے ہیں ہاتھ اور آنکھیں کتنی بڑی ہیں، تو یہ جاننے کے ہم مکلف نہیں ہیں، ہم کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود ہی قرآن مجید میں فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اور دوسری جگہ فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ۔ تو بس ایک مسلمان کا کام کیا ہے کہ اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کرو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کے برابر، اس کی مانند، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب مسلمان کا کام صرف یہ ہے کہ جو کچھ بھی کتاب و سنت میں آتا ہے اسے جوں کا توں ہم کو تسلیم کرنا چاہیے، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنی چیز بیان کر دی ہے بس ہم کو ویسا کا ویسا ہی تسلیم کرنا ہے، اور اس میں عقل اور فلسفہ جھاڑنے سے، یا عقل اور فلسفے پر اپنی زبان چڑھا کر اور باتیں بنا کر اس کی دو رازگار تعویلات اور تحریفات پیش کرنا ایک مسلمان کا شیوہ نہیں ہو سکتا، اور نہ قرآن ایسی فلسفیانہ مشگافیوں کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا، فلسفانیہ باتوں کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جن لوگوں پر یہ قرآن نازل ہوا تھا وہ کیا تھے؟ وہ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کے پاس کہاں فلسفہ تھا، یا پھر وہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے تھے۔ عقل کے گھوڑے تو ہر کوئی دوڑا سکتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا امی ہو، لیکن وہ تو امی تھے، جب قرآن نازل جن کے اوپر ہوا تھا تو وہ امی تھے، اور وہ فلسفیانہ باتیں کہاں جانتے تھے؟ بالکل ہی نہیں جانتے تھے۔ تو اس واسطے آج کل کے مسلمانوں کو بھی اس کے اوپر تعویلات کرنی، تحریفات کرنی، یا اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا، اور پھر کہنا کہ اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں اور کتنی ہیں اور کتنی بڑی ہیں، یا اس کا چہرہ نہیں ہے، یا اس کے ہاتھ نہیں ہے، تو یہ ساری باتوں کے ہم مکلف نہیں ہیں، اور ہم نہیں جانتے۔ جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور یہی ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ قرآن کی ایسی آیات جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات مذکور ہوں، ان کی کریک کرنا اور ان کی عقلی توجیحات تلاش کرنا ان لوگوں کا کام ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، اور وہ یہ کام کسی فتنہ انگیزی یعنی کسی نئے فرقے کی طرح ڈالنے کی خاطر کرتے ہیں، کسی نئے فرقے کو بڑھانے کی خاطر یا کوئی نیا فرقہ بنانے کی خاطر کرتے ہیں، یا پھر فتنہ انگیزی، فتنہ پھیلانے کے لیے کرتے ہیں، جس کے وہ قائد شمار ہو سکیں۔ نئے فرقہ بنانا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کیا کہ وہ اس کے سردار بنے، اس کے قائد بنے، اس کے حاکم بنے، اس کو سنبھالنے والے اور چلانے والے بنے، تاکہ ان کا نام ہو۔ اور اس طریقے سے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان باتوں سے یہ چاہتے ہیں کہ امت کو فرقہ بازی کے فتنے سے دوچار کر دیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر اس آیت کے بارے میں اور اس کی مزید تفصیل کے بارے میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 اور 8 میں بھی
میں اس کا کچھ ذکر کر چکی ہوں. اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو لوگ اللہ کے اسماء، اللہ کے نام، اللہ کی صفات الہی میں ٹیڑھی راہیں اختیار کرتے ہیں، ان کی کوئی بات مت مانو. یاد رہے کہ الحاد کا تعلق عموماً ایسے باطل عقائد سے ہوتا ہے جو صفات الہی سے متعلق ہوتے ہیں. واللہ عالم. آگے ارشاد ربانی ہے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، زمین میں داخل ہونے والی اشیاء میں سب سے اہم بارش کا پانی اور ہر قسم کی نباتات، غلوں اور درختوں کے بیج ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک دانہ اور ایک ایک بیج کے متعلق واقف ہے کہ وہ کہاں ڈالا گیا ہے اور اسے کتنے عرصے کے بعد زمین سے باہر نکالنا ہے. اس کے علاوہ وہ ان مردہ اجسام کو بھی جانتا ہے جو زمین میں دفن کیے جاتے ہیں، اور زمین سے نکلنے والی اشیاء میں سے بھی سب سے اہم اشیاء غلے اور میوہ دار درخت ہیں جن پر تمام جاندار مخلوق کی زندگی کی بقا کا، زندگی کا انحصار ہے. وہ جانتا ہے کہ اس وقت کتنی روزی کھانے والی مخلوق روئے زمین پر بس رہی ہے اور اس کے لیے کس کس قسم کا اور کتنی مقدار میں رزق درکار ہے، رزق کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ زمین سے نکلنے والی اشیاء میں مختلف معدنیات، مدفون خدانے، تیل اور پٹرول وغیرہ کے چشمے، پانی کے چشمے اور بہنے والی گیسیں سب چیزیں شامل ہیں. زمین پر اترنے والی اشیاء میں بارش، ملائکہ اور وحی الہی ہیں، نیز شیاطین بھی جو اپنے ساتھیوں پر اترتے ہیں، اور چڑھنے والی اشیاء میں آبی بخارات، ملائکہ اور مردوں کی ارواح اور لوگوں کے اعمال شامل ہیں. مطلب یہ ہے کہ تمام روئے زمین پر جس قسم کے بھی حوادث واقع ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے معمولی سے معمولی حالات تک سے واقف ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. آگے فرمایا وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ہر وقت نگرانی صرف روئے زمین سے متعلق نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ روئے زمین کی نگرانی ہر وقت کرتا ہے، نہیں، بلکہ تم میں سے ہر فرد کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ، ہر جانور کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین ہر مخلوق کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتا ہے، اور تمہاری تمام حرکات و سکنات اور اقوال و افعال اس کے علم میں ہوتی ہیں. تم نہ خود اللہ سے چھپ سکتے ہو اور نہ ہی اپنے افعال اور حرکات و سکنات کو اس سے چھپا سکتے ہو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ معیت اس کی ذات کے لحاظ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ یعنی اپنے پورے جسم کے ساتھ تمہارے پاس آتا ہے یا تمہارے پاس موجود ہوتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، نہیں، بلکہ اس کی قدرت اور وہ اپنے علم کے لحاظ سے سب کے ساتھ ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع بصیر ہے، ہر طرح سے ہر ایک کی سنتا ہے اور دیکھتا ہے، لیکن وہ کہاں ہے؟ اپنے عرش پر مستوی ہے. اپنے علم سے اس نے ہر ایک کا احاطہ کیا ہوا ہے اور اپنے علم سے وہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. اللہ اکبر. یہاں ارشاد ربانی لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور. کائنات کی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے. ہر چیز سے وہ جو کام چاہتا ہے لے رہا ہے، اور جب چاہے گا اس نظام کو درہم برہم کر کے ایک دوسرا عالم قائم کر دے گا. پھر تم اس سے بھاگ کر نہ کہیں جا سکو گے، نہ آخرت کے دن کہیں جا سکو گے، اور نہ ہی آج تم اپنے رب العالمین سے بھاگ کر کہیں جا سکتے ہو. اور تمہارے اعمال کا ریکارڈ جو ہے نا، جو بھی ہم کچھ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جتنے بھی یا نیک اعمال کر رہے ہیں یا برے اعمال کر رہے ہیں، سارے اعمال کا ریکارڈ جو ہے پہلے ہی سے اس کے پاس موجود ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمانی کیمرہ جو ہے وہ سب کی تصویریں اور سب کو ریکارڈ، سب کی باتیں ریکارڈ کر رہا ہے اور سب کی تصویریں بنتی چلی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. اور ہر معاملے کا اور ہر کام کا انجام بھی اسی کی طرف ہے اور فیصلہ بھی وہیں سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں. آگے ارشاد ربانی ہے
آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. ترتیب نزولی آسمان سے جو ترتیب آئی ہے، اور اس مضمون سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت جنگ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہے. یہ سورت حدید جو ہے جنگ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہے. اس وقت تک قریش مکہ ہی مسلمانوں پر چڑھ چڑھ کر آتے رہے اور حملہ آور ہوتے رہے. جنگ احزاب کے خاتمے اور کافروں کے فرار کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا فرما دیا تھا کہ آج کے بعد کفار ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے. تاہم ابھی مسلمانوں کا غلبہ بہت دور کی بات ہے. ایسے حالات میں بھی کچھ مسلمان اور مہاجرین ایسے تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر پختہ یقین رکھتے تھے، اور تنگ دستی کے باوجود اس حق و باطل کے مارکے میں جو کچھ بھی انہیں میسر آتا بے خوف خرچ کر دیتے تھے. جو ان کے پاس مال ہوتا تھا وہ بے خوف اور بغیر کچھ سوچے سمجھے خرچ کر دیتے تھے. لیکن کئی نئے مسلمان جو تھے اپنے اموال خرچ کرنے کو تیار. کئی نئے مسلمان جو تھے وہ کئی نئے مسلمان ایسے بھی تھے جو قسمہ پرسی کی حالت میں تھے، نہ حق و باطل کے اس مارکے میں مخلص بن کر کوشش کرتے تھے اور نہ ہی جہاد کی خاطر اپنے اموال خرچ کرنے کو تیار ہوتے تھے. یعنی ان کا دل کبھی ایسے ہوتا تھا اور کبھی ایسے ہوتا تھا. قسمہ پرسی کی حالت میں تھے، گو مگو کی حالت میں ہوتے تھے کہ خرچ کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے، تو وہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے. ان آیات میں ایسے ہی لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو اسلام لانے کے باوجود اسلام کے لیے جانی یا مالی یا بدنی قربانیاں پیش کرنے کو تیار نہیں تھے. اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ ایمان لا کر اللہ کے رسول کا ساتھ دو اور ان کے کیے ہوئے وعدوں کو یقینی سمجھو. یعنی یہ قسم پرسی کا عالم جو ہے، یہ جو تمہاری حالت ہے، اس کو چھوڑ دو. اور جب تم اسلام لے آئے ہو، ایمان لائے ہو، تو پھر اللہ رسول کے اوپر ایمان لانے کے سے مراد یہ ہے کہ تم اب خلوص نیت کے ساتھ ایمان لائے ہو. اسلام تو لے آئے ہو، اب جب تم ایمان لے آئے ہو تو اللہ رسول کا ساتھ دو، اور ان کے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم اپنا مال اپنی جان قربان کر دیں گے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے دین کی خاطر، تو تم اپنے وعدوں کی پابندی کرو. آگے ارشاد ربانی ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. جن اموال سے اللہ کی راہ میں یا جہاد کی خاطر خرچ کرنے سے تم گریز کر رہے ہو، تم رک رہے ہو، گریز کر رہے ہو، ان اموال کے تم حقیقی مالک نہیں ہو. یعنی یہ مال جو اللہ تبارک و تعالی نے تم کو دیا ہے، تم جہاد کی خاطر اس میں سے خرچ کرنے سے تم بخل کر رہے ہو، گریز کر رہے ہو. اس سارے مال کا جو تمہارے پاس ہے، اس کا حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے. یہ مال تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تمہاری حیثیت صرف ایک نائب اور امین کی ہے. یہ اموال موت کے وقت تو یقیناً تمہاری ملکیت سے نکل جائے گا. یعنی جب موت آئے گی تو یہ مال جو ہے دوسرے اس مال کے وارث بن جائیں گے. اور تو یہ مال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، بس تم کو تو یہاں نائب اور امین بنایا گیا ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہی مال اور لوگوں کے قبضے میں تھا. پہلے یہ جو مال جو آج تمہارے پاس ہے، اس آیت کے 3 مطلب نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک پہلا وہ ہے کہ تم جن اموال سے مال کو اللہ کی راہ میں اور جہاد کی خاطر خرچ کرنے سے تم گریز کر رہے ہو اور تمہارا دل نہیں چاہ رہا، تو اس مال کے تم حقیقی مالک نہیں ہو. اس مال کا جو تمہارے پاس ہے، اس کا حقیقی مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بس اس مال پر تمہیں نائب اور امین بنا کر بھیجا ہے. تو جس وقت موت آئے گی، یہ مال تمہاری گرفت سے چلا جائے گا اور
پچھلے لوگ جو ہیں وہ اس کے وارث بن جائیں گے، یعنی تمہاری آل اولاد اس کی وارث بن جائے گی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ جو مال تمہارے پاس ہے، پہلے یہ مال جو تھا یہ اور دوسرے لوگوں کے قبضے میں تھا، آج تم اس کے جانشین ہونے کی بنا پر ان پر قابض ہو۔ جیسا کہ فرعون کا مال تھا، جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کا سارا مال جو تھا، ساری دولت جو تھی، سارے گھر بار مسکن جتنے بھی تھے، سب بنی اسرائیل کے ہاتھ میں آ گئے تھے اور انہوں نے قبضہ کر لیا تھا اور وہ عیش کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ جو مال تمہارے پاس ہے آج، وہ پہلے لوگوں کے قبضے میں تھا، آج تم اس کے جانشین بنا دیے گئے، مالک بنا دیے گئے، لہذا ان اموال کو اپنی ملکیت مت سمجھو اور اللہ کی ہدایات اور اللہ کی رضا کے مطابق اس کو خرچ کرو۔ ایسا خرچ کیا ہوا مال ہی تمہارے لیے بہت بڑے اجر کا سبب بنے گا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، جہاد کے راستوں میں خرچ کرنے سے یہ مال تمہارے لیے قیامت والے دن اجر کا سبب بنے گا۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ جتنا مال تم خرچ کرو گے اتنا یا اس سے زیادہ مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ وَأَنفِقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ۔ یہاں ایمان لانے سے مراد اللہ اکبر فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ یہاں جو فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، یہاں ایمان لانے سے مراد اللہ اور اس کے رسول کے ان وعدوں کو یقینی اور سچا سمجھنا ہے جو اسلام کے غلبے سے متعلق انہوں نے مسلمانوں سے کر رکھے تھے۔ یہ وعدے بھی کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بہت زیادہ تمہیں غنائم وغیرہ کی صورت میں لوٹا دے گا، اور یہ وعدے بھی کہ اللہ آخرت میں تمہیں ایسے صدقات کا بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ آگے ارشاد ربانی وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ دیکھیے کتنی پیاری آیت ہے، اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کو کہتا ہے وَمَا لَكُمْ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تم کو، اللہ اکبر، اور کیا ہے تم کو، کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول جو ہیں وہ تم کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اور وہ اللہ تم سے اقرار بھی لے چکا ہے۔ اس اقرار سے مراد عہد، یعنی الستو بربکم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ الستو بربکم آپ کتنی مرتبہ قرآن میں پڑھ چکی ہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ایک میدان میں جمع کر کے ساری روحوں کو پیدا کیا تھا، جب آدم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو جتنی بھی روحیں ہیں نا، آج میں اور آپ اور پوری دنیا، پورے انسان، پوری انسانیت، پورے بشر وہاں پر آ گئے تھے۔ تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ الستو بربکم، تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں اے اللہ تو ہمارا رب ہے، وہاں پر عہد کیا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ اس اقرار سے مراد عہد الستو بربکم بھی ہو سکتا ہے، جس کی روح سے ہر شخص نے یہ اقرار کیا تھا کہ وہ اللہ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارے گا، اور اسلام لانا بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا مطلب اسلام لانا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلام میں داخل ہونا بذات خود اس بات کا پختہ اقرار ہوتا ہے، یعنی جب انسان اسلام لاتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام لانا بھی تو ایک وعدہ ہوتا ہے نا، کہ یہ پختہ وعدہ کر رہا ہے کہ اب میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کروں گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول حکم کریں گے اس پر میں عمل کروں گا۔ تو یہ دونوں جو ہیں، یہ دونوں وعدے، عہد کی بات جو ہے، دونوں اس میں آ جاتے ہیں اس آیت میں۔ یہاں پر اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم۔ آیات بینات سے مراد قرآن کی آیات بھی ہو سکتی ہیں اور صداقت کے نشانات بھی، یعنی کیسے کیسے نازک مرحلوں پر اللہ تعالیٰ نے غیبی اسباب و وسائل سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی،
جن سے واضح طور پر معلوم ہو سکتا ہے کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر کوئی ما فوق الفطرت زبردست طاقت موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت مشکل حالوں میں اپنے رسول کی مدد فرمائی۔ آیات بینات سے مراد قرآن کی آیات بھی ہو سکتی ہیں اور صداقت کے نشان بھی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے مشکل وقتوں میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، جن سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی مدد فرمائی جا رہی ہے تو ان کے اوپر ایک ایسے خالق کا ہاتھ ہے، ایک ایسے مالک کا ہاتھ ہے جو زبردست طاقت والا ہے، قوت والا ہے، جو سب کا خالق ہے اور مالک ہے، اور وہی مدد کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تمہیں جہالت اور کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر علم و عرفان کی روشنی میں لے آئے۔ اگر تم سمجھو تو تم پر اللہ کی بہت بڑی مہربانی اور احسان ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وما لکم، دیکھیے پیچھے بھی فرمایا تھا وما لکم، اور یہاں بھی فرمایا ہے وما لکم، کیا ہو گیا ہے تم کو، تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اللہ اکبر۔ جن لوگوں نے فتح مکہ کے پہلے خرچ اور جہاد کیا وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، یہی لوگ درجہ میں زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ لوگ درجہ میں زیادہ ہیں۔ فرمایا وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ۔ تاہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کیا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض جسے وہ اس کے لیے دگنا بڑھا دے اور اسے عمدہ اجر عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وما لکم، تم کو کیا ہو گیا ہے، جو مال تمہارے پاس اس وقت موجود ہے تمہارے مرنے کے بعد تمہارے وارثوں کی طرف چلا جائے گا۔ تمہارے وارث جو ہیں بیٹا بیٹی بہن بھائی یہ ہتھیار لے لیں گے، اور یہ سلسلہ جو ہے یوں ہی قیامت تک چلتا رہے گا، حتیٰ کہ یہ سب کچھ اللہ کی میراث میں چلا جائے گا، اللہ کے پاس چلا جائے گا، اس کے پاس سے آیا ہے اس کے پاس چلا جائے گا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے، اور جب یہاں سے رخصت ہوگے تو بھی خالی ہاتھ ہی جاؤ گے، تو پھر یہ تمہاری ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہارا مال جو ہے یہ تمہاری ملکیت کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اس سے صرف عارضی طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اور اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ جیسے آج تمہارے پاس یہ مال آ گیا ہے ویسے ہی تمہاری زندگی میں تم سے نکل بھی سکتا ہے۔ یہ مال و دولت تو ڈھلتی چھاؤں ہے، کبھی ادھر ہے اور کبھی ادھر ہے، لہذا جب تک یہ مال تمہاری تحویل میں ہے، تمہارے پاس ہے، اسے حقیقی مالک کی مرضی کے مطابق، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے نا اس مال کا مالک، تو اس کی مرضی کے مطابق خرچ کر کے اس سے حقیقی فوائد کیوں نہیں حاصل کرتے؟ یعنی اس کو اللہ کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کرتے اور جہاد وغیرہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ تو جب یہ اللہ تعالیٰ اس کا حقیقی مالک ہے، اس مالک کا، تو پھر اس کی مرضی کے مطابق اس کی رضا کے لیے خرچ کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر عطا فرمائے، دنیا میں بھی ڈبل کر کے اور تگنا اور 7 گنا زیادہ کر کے دے، اور آخرت میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 2 آیات فتح مکہ کے بعد اور بقول بعض علماء غزوہ تبوک کے وقت نازل ہوئیں۔ یہ 2 آیات فتح مکہ کے بعد، اور بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ غزوہ تبوک کے وقت نازل ہوئیں، جو مضمون کی مناسبت کے لحاظ سے یہاں رکھی گئیں۔ اور فتح سے مراد بعض علماء نے صلح حدیبیہ لی ہے، کیونکہ اللہ نے اسے بھی فتح مبین قرار دیا ہے،
لیکن اکثریت کے نزدیک، اکثر علماؤں کے مفسروں کے نزدیک اس سے مراد فتح مکہ ہے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد ہی اسلام کو واضح طور پر کفر پر غلبہ حاصل ہوا تھا۔ تمام عرب قبائل مکہ کے معرکے پر دیر سے نظر جمائے بیٹھے ہوئے تھے۔ تمام عرب قبائل مکہ کے معرکے پر، مکہ کی لڑائی پر، جنگ پر بہت دنوں سے اور بہت دیر سے نظریں جما کر بیٹھے ہوئے تھے کہ اس معرکہ میں قریش مکہ غالب آئیں گے یا مسلمان، یہ سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے اور نظریں جمائے بیٹھے ہوئے تھے کہ اس معرکہ میں قریش مکہ غالب آئیں گے یا مسلمان، اور جو بھی غالب آئے گا وہ اس کا ساتھ دینے کو منتظر بیٹھے تھے۔ اس فیصلہ کن معرکہ میں جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تو عرب قبائل جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اب تو یہ واضح بات ہے کہ جن مسلمانوں نے فتح مکہ سے پہلے مالی قربانیاں پیش کی تھیں، اس کی بنیاد صرف ان کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر غیر متزلزل ایمان ہی ہو سکتا تھا کہ وہ ایمان سے بالکل نہیں ہٹیں گے، پکے ایمان والے تھے، ورنہ حالات ان کے حق میں کچھ حوصلہ افزا نہیں تھے، بلکہ بعض اوقات انتہائی حوصلہ شکن ہوتے تھے۔ ان کے مقابلے میں جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد مالی قربانیاں دیں، ان کے لیے حالات حوصلہ افزا اور امید افزا ہوتے تھے، کیونکہ وہ ایک غالب گروہ کا ساتھ دے رہے تھے۔ پھر انہیں غنائم کی صورت میں خرچ کردہ مال سے بہت زیادہ مال واپس مل جانے کی توقع ہوتی تھی، اور اکثر اوقات ان کی توقع پوری بھی ہو جاتی تھی، لہٰذا ان دونوں کا اجر یکساں نہیں ہو سکتا۔ تاہم فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اچھا ہی اجر عطا فرمائے گا، اور جس نیت سے کسی نے خرچ کیا ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے، لہذا جس قدر خلوص نیت اور ایمان کی پختگی کے ساتھ کوئی شخص خرچ کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی نسبت سے اس کا اجر بڑھاتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ آگے ارشاد ربانی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض حسنا سے مراد ہر وہ مال ہے جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اس کی ہدایات اور احکام کے مطابق خرچ کیا جائے، جو صرف اور صرف وہ مال ہے۔ قرض حسنہ سے مراد ہر وہ مال ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کی ہدایات اور احکام کے مطابق خرچ کیے جائے، خواہ وہ فرضی صدقہ ہو یا زکوٰۃ ہو، یا واجبی صدقات ہوں یا نفلی ہوں، اور خواہ وہ فی سبیل اللہ جہاد میں خرچ کیا جائے یا کسی محتاج کی احتیاج کو دور کرنے کے لیے اسے دیا جائے۔ قرض حسنہ کے سلسلے میں 10 کاموں کا لحاظ رکھنا اسے افضل صدقہ بنا دیتے ہیں۔ یہاں میں جلدی ان 10 کاموں کو بیان کرتی ہوں۔ نمبر 1، حلال کمائی سے خرچ کیا جائے، کیونکہ حرام کمائی سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ نمبر 2، صدقہ میں ناقص مال نہ دیا جائے۔ نمبر 3، اس وقت صدقہ کریں جبکہ خود بھی انسان کو مال کی ضرورت ہو، اس وقت خرچہ کریں، صدقہ دیں، اس وقت صدقہ کریں جب انسان کو خود بھی مال کی ضرورت ہو۔ اپنی احتیاج پر دوسرے کی احتیاج کو مقدم رکھیں، یعنی مجھ کو بھی ضرورت ہے اور دوسری میری بہن کو بھی ضرورت ہے تو میں دوسری بہن کو مقدم رکھوں اور اس کو دے دوں۔ صدقہ چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 6، صدقہ دینے کے بعد احسان نہ جتلائے اور نہ ہی کسی دوسری صورت میں اس کا معاوضہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، یہ باتیں صدقے کو برباد کر دیتی ہیں۔ نمبر 7، صدقے میں نمود و نمائش، دکھاوا نہ ہو، ریا کا شائبہ تک نہ ہو، یہ بات بھی صدقے کو برباد کر دیتی ہے۔ نمبر 8، اپنے دیے ہوئے صدقے کو حقیر جانیے، صدقہ دے کر اس کا نفس اس نیکی پر پھول نہ جائے اور اکڑ نہ جائے، پھول نہ جائے۔ اور نمبر 9، اگر صدقے میں اپنا بہترین اور پسندیدہ مال دے تو یہ اس کے لیے اپنے حق میں بہت بہتر ہے۔ نمبر 10، محتاج کو صدقہ دینے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس پر احسان کیا ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ میرے مال میں اس کا یہ حق تھا اور میں نے اس کا حق ادا کیا ہے، اور مستحق کو حق دے کر اپنے سر سے بوجھ میں نے ہلکا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے قرض حسنہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، قرض حسنہ دینے والوں سے اللہ تعالیٰ نے 2 وعدے فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، ایک یہ کہ اللہ اسے کئی گناہ زیادہ کر کے واپس کرے گا، یعنی دنیا میں بڑا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، دنیا میں بھی
ایسے خرچ کیے ہوئے مال کی واپسی کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اور آخرت میں بھی بڑھا چڑھا کر یعنی 700 گنا یا اس سے بھی بڑھ کر اضافہ ہو سکتا ہے۔ قرض حسنہ کی یہ جو میں نے 10 شرطیں بیان کی ہیں، ان کو زیادہ ملحوظ رکھنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، اسی تناسب سے اس کے اجر میں اضافہ ہوگا۔ اگر ہم ان 10 امور کا، ان 10 چیزوں کا خیال رکھیں گے صدقہ دیتے وقت، تو پھر اس کے اجر میں اضافہ ہوگا۔ اور دوسرا وعدہ یہ کہ انہیں عمدہ اجر عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور پھر اللہ تعالیٰ عمدہ اجر عطا کرے گا۔ یہ فقرہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ہی عطا کردہ مال میں سے انسان اس مال کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق خرچ کر دے تو انسان کو بدلہ ملنے کا حق کہاں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ ایسے قرض حسنہ دینے والوں کو بہت عمدہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، واللہ عالم۔ اور میں نے کہا تو تھا شروع میں کہ 1 سے 6 تک اس کی تفسیر بیان کروں گی، لیکن غلطی سے 1 سے 11 تک پوری تفسیر ہو گئی، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔